پاکستان میں ایک بار پھر 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے اور اس حوالے سے عوام میں کافی تشویش پایا جاتا ہے۔ اس وقت ہم پشاور ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ سینئر وکلاء موجود ہے۔ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ اس آئینی امینڈمنٹ کا کوئی ڈرافٹ ابھی تک منظر عام میں نہیں آیا کہ جس پہ ہم اسپیسیفکلی کوئی پروویژن یا کوئی اسپیسیفک آرٹیکل کے اگینسٹ کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکے۔ وہی سنی سنائی باتیں ہیں۔ ایک پیپل پارٹی کا اسٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن، NFC اور اس طرح کے ایون میجسٹیریل نظام وہ واپس بحال ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں جس پہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایز اے وکیل اگر یہ ڈرافٹ شیئر ہوتا ہے تو ہم اس ٹائم پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکیں، پر جو ابھی تک باتیں ہیں وہ سنی سنائی ہی ہے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ جو بھی امینڈمنٹ آئے وہ ویلفیئر آف دا پیپل، ویلفیئر آف دا اسٹیٹ، ویلفیئر آف دا کنٹری کے لیے۔ اگر NFC کو چھیڑا جائے گا تو یہ 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے مترادف ہوگا، اور میرے خیال میں ایون جب سے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا ہے، 10th امینڈمنٹ، 11th امینڈمنٹ میں جو چینجز آئی تھی اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ امینڈمنٹ جو تھی وہی یہی 18th امینڈمنٹ کی تھی کہ جس پہ سارے صوبے متفق تھے۔ تو اگر NFC کو رول بیک کرے گا تو نہ صرف ہم وکیل بلکہ میرے حساب سے ایون چاروں صوبے اس پہ اسٹرانگ ریزسٹنس کریں گے۔ اس پارلیمنٹ کے ممبران کو ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے اور ہم لوگوں نے ان کو وہاں پہنچایا ہوا ہے۔ اب وہ جو بھی ترمیم کرنا چاہے، جو بھی بل لانا چاہے اور وہ بل اس کو پاس کرنا چاہے اور اس کے ساتھ میجارٹی ہے اور اگر وہ پاس ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں سے پارلیمنٹ کی بالادستی قائم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بل میں کون سی غلط بات ہے۔ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایگزیکٹو کے ماتحت لانا چاہتے ہیں تو یہ تو انگریزوں کے دور سے آ رہا تھا اور جنرل مشرف کے دور میں اس کو آزاد کر دیا گیا، لیکن اس آزادی کا رزلٹ بھی آپ لوگوں نے دیکھا پولیس ڈپارٹمنٹ کا۔ اگر وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بناتے ہیں تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیلی بیس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی مقدمات کی وجہ سے عام عوام کے مقدمات متاثر ہوتے ہیں۔ پورا دن، پورے ہفتے، پورا مہینہ ایک ہی کیس پہ لگ جاتا ہے اور عوام کے جو انہیریٹنس، ان کی FIRs کے کیسز، ان کے ٹیکس کے کیسز، ان کے فیملی کیسز، ان کے مختلف مقدمات وہ سارے اس طرح التوا میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ایک الگ آئینی عدالت بنانا چاہے تو بالکل خوش آئند بات ہے، تاکہ اس میں وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کیسز وہاں پہ ڈیسائیڈ ہو سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سروس ٹریبونل الگ عدالتیں ہیں، انکم ٹیکس کی الگ کورٹس ہیں، فیملی کے الگ کورٹس ہیں، سول کی الگ عدالتیں ہیں، کرمنل کی الگ عدالتیں ہیں، کمپنی کورٹس کے الگ ہے، بینکنگ الگ ہے، احتساب کی الگ عدالت ہے۔ ہمارے ساتھ تو بہت سارے ایگزامپل موجود ہیں، اسپیشل کورٹس مختلف بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی آئینی عدالت بن جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں تو 27ویں امینڈمنٹ کو خوش آئند قرار کر، میری سوچ کے مطابق خوش آئند ہے، اور میں سپریمیسی آف پارلیمنٹ اس کی بالادستی قائم کرنے پر خوش ہوں، اور بالکل امینڈمنٹ ہونا چاہیے، بل پاس ہونا چاہیے۔